صحرا میں راستے کی تلاش ناممکن ہوتی ہے۔ بھٹکے ہوئے مسافر کا انجام موت ہوتا ہے۔ وہ تھکن سے نہیں پیاس سے مرتا ہے۔ اسے اونٹ کے بڑبڑانے کی آواز آئی۔ اس کی دہشت زدگی بڑھ گئی، لیکن اسے آندھی کی آواز سمجھ کر اس نے دل کو تسلی دی۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مٹی کی دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کر جا رہی تھی۔ یہ دیوار بہت بڑا ٹیلا تھا جو آگے جا کر گھوم گیا۔ اونٹ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اب یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی، اتنی قریب سے کہ یوحاوا رک کر پیچھے ہٹ آئی۔ اب اسے شک نہ رہا، یہ اونٹ ہی کی آواز تھی۔ اونٹ اکیلا نہیں ہو سکتا تھا، 2-3 آدمیوں کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ یہ آدمی اس کے ہمدرد تو نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ گناہ اور بدی کا دور تھا۔ یوحاوا نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن کس طرف؟ کہاں؟ وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ آندھی ٹیلوں اور خشک درختوں کے درمیان سے گزر کر ہیبتناک چیخیں پیدا کر رہی تھیں۔ یوحاوا کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اسے اپنے ان آدمیوں پر غصہ آنے لگا جن کے ساتھ وہ گھوڑا گاڑی میں جا رہی تھی۔ انہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ وہ گھوڑا گاڑی سے گر گئی ہے۔ کوئی طاقت تھی جو اسے دھکیل کر ایک طرف لے گئی۔ وہاں سے دیوار کی طرح سیدھا کھڑا ٹیلا اندر کو چلا گیا تھا۔ یہ بڑی اچھی اوٹ تھی۔ وہ آندھی کے تھپیڑوں سے محفوظ ہو گئی۔ وہاں 3-4 گز دور تک وہ دیکھ بھی سکتی تھی۔ اسے اونٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ وہ اور اندر آ گئی۔ وہ ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا۔ اس نے اندر جانے کی جرت نہ کی۔ وہ رک گئی۔ اندر آ جاؤ، اسے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ باہر کیوں کھڑے ہو بھائی، اندر آ جاؤ۔ یوحاوا کی بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے کو دوڑی۔ جو ہی وہ اس اوٹ سے باہر نکلی، آندھی نے اس کے اوپر اس طرح ریت پھینکی جیسے کسی نے بیلچے سے پھینکی ہو۔ یوحاوا گھبرا کر پیچھے کو ہٹی۔ ایک آدمی جو پیچھے سے آیا تھا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اوہ، تم عورت ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ اکیلی ہو؟ تم اکیلی نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ 4 آدمی ہیں۔ یوحاوا نے اپنا چہرہ اوڑھنی سے چھپا کر کہا۔ ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس تلواریں اور برچیاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ اس آدمی نے کہا۔ تم ان سے الگ ہو کر ادھر کیوں آئی ہو؟ انہیں ادھر لے آؤ، بڑا اچھا غار ہے، ہم سب آسانی سے اس میں بیٹھ سکیں گے۔ یوحاوا وہاں سے نہ ہلی۔ اس آدمی نے اسے 3 بار کہا کہ وہ ان آدمیوں کو ساتھ لے آئے، لیکن یوحاوا کی زبان بند ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے جھپٹا مار کر یوحاوا کی اوڑھنی کھینچ لی۔ تم اس یہودی کی بیٹی نہیں ہو؟ اس آدمی نے پوچھا اور یوحاوا کے باپ کا نام لے کر بولا۔ تم اکیلی ہو؟ ہاں، میں اکیلی ہوں، یوحاوا نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھ پر رحم کرو۔ یوحاوا نے اسے بتا دیا کہ یہاں کس طرح پہنچی ہے۔ میرے ساتھ آؤ، اس آدمی نے کہا اور یوحاوا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے چلا۔ ذرا رکو، یوحاوا نے کہا۔ تم کتنے آدمی ہو؟ کیا تم مجھ پر رحم نہیں کرو گے؟ تم قبیلہ قریش کے آدمی ہو شاید۔ میں اکیلا ہوں، آدمی نے کہا، اور میرا قبیلہ قریش ہی ہے۔ میں تم پر رحم ہی کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں مکہ میں اکثر دیکھا ہے۔ یوحاوا نے کہا، تمہارے نام سے میں واقف نہیں ہوں۔ میں جرید بن مسیب ہوں، میرے ساتھ آؤ، پھر تم مجھے میرے گھر تک پہنچا دو گے؟ یوحاوا نے پوچھا۔ میں تمہیں کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ اونٹ جس کی آوازیں یوحاوا نے سنی تھی وہ جرید بن مسیب کا تھا، جو باہر کہیں بیٹھا تھا۔ جرید یوحاوا کو غار میں لے گیا۔ جرید دراز قد، گھٹے ہوئے جسم اور دلکش چہرے مہرے والا جوان آدمی تھا۔ اس نے غار میں لے جا کر یوحاوا کو پانی پلایا اور ایک تھیلی اس کے آگے رکھ دی جس میں کھجوریں تھیں۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، جرید نے کہا۔ آندھی کا زور ٹوٹ رہا ہے، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ ذرا خاموش رہ کر اس نے یوحاوا سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی؟ تم مجھے گھر پہنچانے کا معاوضہ لوگے؟ یوحاوا نے کہا۔ میں اور کیا معاوضہ دے سکتی ہوں؟ میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، جرید نے کہا۔ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ اگر میں نے تمہیں کسی سے لڑ کر چھینا ہوتا تو تم میرا انعام ہوتی، مگر تم نے مجھ سے رحم مانگا ہے۔ رحم کرنے کا معاوضہ کون لیتا ہے؟ یوحاوا اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جرید بن مسیب لیٹ گیا۔ یوحاوا نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ جرید کی نیت میں خرابی نہیں ہے۔ وہ تو اس کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ یوحاوا پریشان ہو گئی۔ جرید، یوحاوا نے پوچھا، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ جرید نے کہکہا لگایا مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ تم کیوں ہنسے ہو؟ یوحاوا نے پوچھا۔ میں تمہاری ہنسی سے ڈر گئی۔ خدا کی قسم تم بہت خوبصورت ہو، جرید نے کہا۔ تم میری پسند کی لڑکی ہو، لیکن جس طرح اور جس جگہ تم مجھے ملی ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ میری مردانگی کو مت للکارو۔ تمہارا جسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے دیوتا مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا۔ جرید پھر خاموش ہو گیا۔
یوحاوا کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ میں نے جرید کو مکہ میں کئی بار دیکھا تھا۔ یوحاوا نے کعب بن اسد کے گھر میں سب کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے قبیلے میں اسے کوئی رتبہ یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی، مگر اس روز غار میں اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو اونچی حیثیت والے لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آؤ چلیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی۔ کچھ دور تک اس کا اونٹ ٹیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ اٹھا اور چل پڑا۔ گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ بڑی ہی ڈراؤنی جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پراسرار باتیں سنی تھیں۔ آندھی میں تو میں دیکھ نہ سکی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض ٹیلے انسانوں کی طرح تھے، ان کا رنگ بھی ڈراؤنا تھا۔ میں شتر سواری جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام جرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے جرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا تھا کہ میں بڑی ہی کمزور لڑکی ہوں اور جرید بن مسیب میرا محافظ ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا ہے۔ یوحاوا نے انہیں بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر آئے تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا لہرا کر بین کیے تھے۔ یوحاوا کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے 1000 جنگجو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 آدمیوں سے شکست کھا آئے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادو لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اسی قبیلہ قریش کے آدمی ہیں، وہ آسمان سے نہیں اترے، پھر وہ جیت کس طرح گئے؟ اس وقت یوحاوا کمسن تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا جو اس نے گزشتہ شب دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے، اور اس کے سامنے ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، اس کے کپڑے خون سے لال ہیں۔ یوحاوا کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تڑپتا ہوا زخمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے آپ زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی خوبصورت اور کمسن لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیس بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیس بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یوحاوا کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشنگوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے، نعوذ باللہ، یا یہ لڑکی ان کے نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یوحاوا کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوحاوا کو اس کے پاس لے آئے۔ یوحاوا کو لیس بن موشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے۔ لیس بن موشان نے یوحاوا کی بات کاٹ کر کہا، خدائے یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے یہ ایک دلکش تلوار ہے، یا اسے بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسی سے سنو۔ یوحاوا نے سنایا کہ لیس بن موشان نے اس میں ایسی جرت اور ایسی عقل پیدا کر دی ہے کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی ہے۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی جرت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے، اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یوحاوا کی تربیت ایسے ہی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے اسے آندھی میں تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ سمجھ نہ سکی۔ کہاں وہ جرت کے مقابلے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، کہاں وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کے جسم سے ناآشنا نہیں تھی۔ جرید بن مسید کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس اور پاک سمجھنے لگی اور جرید اسے فرشتہ لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے حسین چہرے، ریشم جیسے بالوں اور دلکش جسم سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا تھا۔ یوحاوا پر جرید کے اس رویے کا یہ اثر ہوا کہ وہ جرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔ مکہ دور نہیں تھا۔ شام کے بعد جب رات گہری ہو چکی تھی، جرید نے یوحاوا کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ یوحاوا کے قلعہ نما مکان کا دروازہ کھلا تو اس کا باپ پریشان نظر آیا۔
اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی زندہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے جرید کو روک لیا اور شراب سے اس کی تواضع کی۔ جرید جب چلا گیا تو یوحوا نے اپنی ذات میں خلا محسوس کیا۔ دوسرے ہی روز اس نے جرید کو پیغام بھیجا کہ اسے ملے۔ جرید آ گیا۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ جرید نے یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جرید کے دل میں بھی یوحوا کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت پاک رہی۔ یوحوا حیران تھی کہ اس کے اندر پاکیزہ اور والہانہ محبت کے جذبات موجود ہیں۔ ایک روز جرید نے یوحوا سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ نہیں، یوحوا نے جواب دیا، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں۔ شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ جرید نے اسے کہا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یوحوا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جرید بن مسیب کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک رستہ نظر آ گیا۔ ہمارا ایک بزرگ ہے، لیس بن موشان، یوحوا نے کہا۔ اس کے پاس علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کے زور سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ میرا عتلیق ہے۔ جرید بن مسیب اس کے ساتھ لیس بن موشان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی دو آدمیوں یا دو عورتوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جب اکٹھے بیٹھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، اسلام کے فروغ کو روکنے کے منصوبے بھی بناتے تھے، لیکن جرید مسلمانوں کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یوحوا کو اس کی یہ بات پسند نہیں تھی۔ وہ اسے اکساتی اور بھڑکاتی تھی۔ میرا مذہب تم ہو، جرید بن مسیب نے اسے ایک روز فیصلے کے لہجے میں کہہ دیا تھا۔ تم میری بیوی نہیں بن سکتی تو نہ صحیح، میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں جرید، یوحوا نے اسے کہا، میں کسی کی بیوی نہیں بنوں گی۔ میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیس بن موشان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز جرید یوحوا کے ساتھ لیس بن موشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یوحوا اسے لیس بن موشان کے سامنے لے جانے کے بجائے پہلے خود اندر گئی اور اس نے لیس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ جرید کو محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے لیس بن موشان کو بتایا کہ جرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیس کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بدن سے لڑکا پیدا ہو؟ یوحوا نے پوچھا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ لیس بن موشان نے کہا، پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر میں بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اسے میرے پاس بھیج دو۔ یوحوا نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیس بن موشان نے جرید کو باہر بھیج کر یوحوا کو اندر بلا لیا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، لیس بن موشان نے کہا۔ یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یوحوا نے کہا۔ جرید کی ذات بہت کمزور ہے، لیس بن موشان نے کہا۔ میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اس کے ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے، یہ شخص تمہارے تلسم کا اسیر ہے، مقدس عتلیق، یوحوا نے کہا۔ آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں لڑکی، بوڑھے لیس نے کہا، تمہارے کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا۔ یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدائے یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یوحوا خاموشی سے لیس بن موشان کے چہرے پر نظریں جمائی ہوئی تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے، لیس بن موشان نے کہا۔ جرید سے زیادہ موضوع آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یوحوا نے پوچھا۔ یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا، یوحوا نے کہا۔ یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کرے گا، بوڑھے لیس نے کہا۔ اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی۔ 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یوحوا نے رندیائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا۔ یہ واحد شخص ہے، خدا یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں، لیس بن موشان نے کہا۔ تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ جرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا۔ پھر یوحوا بھی مکہ کو واپس نہ گئی۔
जुरैद बिन मुसय्यब भी ना गया।